بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا میراث کا چھٹا سبق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ شوہر کی کتنی حالتیں ہیں۔ احوال کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا۔ احوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وارث کو میراث میں کیا ملے گا، اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ تو شوہر کی حالتیں ہم آج پڑھیں گے۔ احوال الزوج کے نام سے یہ عنوان ہے کتاب میں کہ شوہر کو کیا ملے گا۔ تو شوہر کی دو حالتیں ہیں، شوہر کی دو حالتیں ہیں۔ دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں شوہر کو نصف ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی بیوی مر جاتی ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے تو بیوی کی میراث میں سے شوہر کو کیا ملے گا؟ تو ایک صورت یہ ہے کہ شوہر کو نصف ملے گا، ایک صورت میں شوہر کو نصف ملے گا۔ یہ کون سی صورت میں ملے گا؟ کہ بیوی کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، پڑپوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ شوہر کو ربع ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ربع۔ یہ کون سی صورت میں ہے؟ اگر بیوی کی اولاد ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع ملے گا، ایک چوتھائی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ایک چوتھائی ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت مر گئی اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کے شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ جتنا مال ہے اس مال میں سے آدھا شوہر کو ملے گا۔ اور اگر اس کے بچے ہیں، بیوی کے بچے ہیں تو اس صورت میں شوہر کو ایک چوتھائی ملے گا، یعنی پورے مال کو 4 حصے کر کے اس میں سے ایک چوتھائی ربع جو ہے وہ شوہر کو دیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شوہر کی دو حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی زیادہ حالتیں نہیں ہیں، یا تو بیوی کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بیوی کے بچے موجود نہ ہو، چاہے وہ مر گئے ہو یا سرے سے ہو نہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، پڑپوتا بھی نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا۔ اور اگر بچے ہیں تو شوہر کو ربع ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور بیوی کی بھی دو حالتیں ہیں، بیوی کی بھی دو حالتیں ہیں۔ بیوی کو ایک حالت میں بیوی کو ربع ملے گا، ایک حالت میں بیوی کو ربع ملے گا اور دوسری میں ثمن ملے گا۔ ربع کا مطلب میں نے آپ کو بتایا چوتھائی، اور ثمن کا مطلب ہے 8واں حصہ۔ اگر شوہر مر جائے اور شوہر کے بچے نہ ہو، شوہر کا بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، پڑپوتا بھی نہیں ہے، چاہے اس بیوی سے نہ ہو یا اگر شوہر کے بالکل بچے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل بچے نہیں ہے، نہ اس بیوی سے ہے نہ کسی اور بیوی سے، تو اس صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا، ایک چوتھائی، پورے مال کا ایک چوتھائی حصہ بیوی کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے بچے ہیں، چاہے اس بیوی سے ہو یا چاہے دوسری بیوی سے ہو، تو اس صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ ثمن ملے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں، مثلا ایک آدمی نے 4 شادیاں کی ہیں تو ان چاروں کو ہی ربع ملے گا۔ وہ ربع ایک چوتھائی جو حصہ ہے وہ ان چاروں بیویوں پر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی نے 3 شادیاں کی ہے تو تینوں بیویوں پر وہی ربع تقسیم ہوگا اگر اس کے بچے نہیں ہیں۔ اگر شوہر کے بچے ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو کیا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہو تو اس کو بھی 8واں ملے گا، اور اگر 2-3 ہو تو سب کو ایک ساتھ 8واں ملے گا، یعنی 8واں ملے گا اور پھر 8واں ان سب پر برابر تقسیم ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بنات الصلب، آدمی کی جو اپنی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بنات الصلب یعنی جو آدمی سے پیدا ہے، تو ان بیویوں کی ان بیٹیوں کی حالتیں ہیں۔ تو بیٹی کی 3 حالتیں ہیں، بیٹی کی 3 حالتیں، یعنی اگر باپ مر جائے تو بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو بیٹی کی
تین حالتیں ہیں، بیٹی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک صورت میں بیٹی کو آدھا ملے گا، کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا، نصف۔ اگر ایک بیٹی ہو، اگر کسی شخص کی ایک بیٹی ہو، باپ مر گیا ہو اور کسی شخص کی ایک بیٹی ہو تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک شخص مر گیا تو اس کی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بہن ہے، ایک بہن ہے، تو کل مال کو دو حصوں پر تقسیم کریں گے، آدھا بیٹی کو ملے گا اور آدھا بہن کو ملے گا۔ بہن کی احوال بھی آگے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صورت میں بیٹی کو آدھا ملے گا۔ اگر کوئی شخص مر گیا ہو اور اس کی ایک بیٹی ہو تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ کل مال میں سے آدھا مال بیٹی کو ملے گا۔ دوسری حالت یہ ہے ثلثان، دو تہائی۔ ثلثان کا مطلب کیا ہے؟ دو تہائی۔ اگر بیٹیاں دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، اگر بیٹیاں دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو ان بیٹیوں کو دو ثلث ملیں گے۔ پورے مال کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے اور تین حصوں میں سے دو حصے بیٹیوں کو ملیں گے۔ بیٹیاں اگر دو یا دو سے زیادہ ہو، ایک شخص مر گیا اور اس کی دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، الی آخری، جتنی بھی بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں ان کو کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا، دو تہائی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت بیٹی عصبہ ہوتی ہے، بیٹی عصبہ ہوگی۔ عصبہ، آپ نے عصبہ کی کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود ہو، اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی موجود، کسی کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو یہ عصبہ بن جائے گی، یہ بیٹی عصبہ بن جائے گی۔ پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں مرد کو اس کا دگنا ملے گا، یعنی بیٹے کو اس کا دگنا، اس کو جتنا حصہ مل رہا ہے تو اس سے دگنا بیٹے کو ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عصبہ بغیرہ، عصبہ بغیرہ۔ ویسے تو یہ ذوی الفروض میں سے ہے۔ کل ایک ساتھی نے یہ سوال پوچھا تھا، بعض دو احباب ایسے ہیں کہ وہ واٹس ایپ پہ یا میسنجر پہ سوالات پوچھتے ہیں، جب ہم درس کو شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ تو بعض لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے پوچھا تھا، ایک طالب علم ہے، اس نے پوچھا تھا کہ آپ نے والد کو عصبات میں بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ذوی الفروض میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذوی الفروض میں بھی ہوتے ہیں اور عصبات میں بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ عصبات میں بھی آ سکتے ہیں اور ذوی الفروض۔ جیسے بیٹی کی یہ حالت آپ نے دیکھی، ایک صورت میں تو اس کو کیا ملتا ہے؟ یہ ذوی الفروض میں سے ایک صورت اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ اگر بیٹیاں دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو دو تہائی، باپ کے مال میں سے دو تہائی اس کو ملے گا۔ اور اگر یہاں دیکھیں یہ ذوی الفروض میں سے لیکن یہ غیر کی وجہ سے عصبہ بھی بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ میت کا بیٹا موجود ہے، ایک شخص مر گیا، اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تو پھر وہ عصبہ بن جائے گی۔ عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو جتنا ملے گا اس کا دگنا بیٹے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مر گیا اور اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، کتنے ہیں؟ 3 لاکھ روپے ہیں، اور اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹی کو 1 لاکھ روپے ملیں گے اور بیٹے کو 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ بیٹی کا دگنا بیٹے کو ملتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو عورت کا دگنا ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بیٹی کی حالتیں ہیں۔ آج ہم نے 3 لوگوں کی حالتیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ شوہر کی حالت کیا ہے؟ اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اس کے میراث میں سے اگر بیوی کے بچے نہ ہو تو اس کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا، آدھا مال شوہر کو ملے گا۔ اور اگر اس کے بچے ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بیوی کی کتنی حالتیں ہیں؟ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو میراث میں کیا ملے گا؟ تو اگر شوہر کے بچے نہ ہو
تو بیوی کو میراث میں ربع ملے گا, 1/4 ملے گا. اور اگر شوہر کے بچے ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا, کل میراث میں سے 8واں حصہ ملے گا. اور بیٹی کی, جو آدمی کی اپنی سلبی بیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بیٹی کی ایک اور بھی قسم ہے کہ وہ ستیلی بیٹی ہو, تو یہاں اس لیے کہا کہ ستیلی بیٹی کو پھر میراث میں کچھ نہیں ملے گا. اگر آدمی کی اپنی بیٹی ہے اور وہ مر جائے تو بیٹی کو میراث میں کیا ملے گا؟ اگر وہ ایک ہے تو کل مال میں سے آدھا بیٹی کو دیا جائے گا, اور اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2 ثلثان 2/3, یعنی کل مال کو, مثال کے طور پر ایک شخص مر گیا اور اس کے پاس کل 3 لاکھ روپے ہیں, تو ان 3 لاکھ روپے میں سے 2/3 یعنی 2 لاکھ روپے وہ بیٹیوں کو ملیں گے اگر بیٹیاں 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو. اور عصبہ بنے گی, اگر کوئی شخص مر گیا, اس کی بیٹی بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے, تو اس صورت میں وہ عصبہ بھی غیر ہی ہوگی, یعنی غیر کی وجہ سے وہ عصبہ بنے گی, تو پھر اس کو مرد کا آدھا ملے گا یا اس کو بیٹے کو اس کا دگنا ملے گا, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں